اسرائیلی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32 افراد ہلاک، 59 زخمی۔ اسرائیلی فائرنگ سے حزب اللہ کے 2 ارکان ہلاک۔ بنگلہ دیش میں درجہ حرارت 109 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ گیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے 32 افراد کی لاشیں مقامی ہسپتالوں میں لائی گئی ہیں۔ روزانہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہسپتالوں میں 59 زخمی بھی لائے گئے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ اسرائیل اور حماس جنگ میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اب کم از کم 34,183 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 77,143 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے اپنی تعداد میں جنگجوؤں اور عام شہریوں میں تفریق نہیں کی، لیکن کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچوں کی تعداد تقریباً 2/3 ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے 13,000 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، لیکن اس نے اس دعوے کے ثبوت فراہم نہیں کیے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ حزب اللہ نے منگل کو اعلان کیا کہ اس کے 2 ارکان اسرائیلی فائرنگ سے مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا بھی کہنا ہے کہ اس نے جنوبی لیبنان میں ایران کے حمایت یافتہ گروپ کے 2 اہم ارکان کو ختم کر دیا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان سرحد پار سے تقریباً روزانہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا ہے، لیکن حزب اللہ نے حالیہ دنوں میں اسرائیلی اہداف پر اپنے راکٹ حملے تیز کر دیے ہیں۔ منگل کی صبح گروپ کے قریبی ذرائع نے AFP کو بتایا کہ لیبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے میں حزب اللہ کی فضائی دفاعی فورسز کے لیے کام کرنے والا ایک انجینئر اس وقت ہلاک ہو گیا جب وہ سفر کر رہا تھا۔ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کا جائزہ لینے والے ایک آزاد جائزہ گروپ کو ادارے میں غیر جانبداری سے متعلق کچھ مسائل کے بارے میں معلوم ہوا ہے، لیکن گروپ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ابھی تک ان اشتعال انگیز الزامات کے ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں کہ ادارے کے عملے کے کچھ ارکان دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے۔ 54 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ کی قیادت فرانسیسی سفارتکار کیتھرین کولونا کر رہی تھیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ چین نے امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے بے بنیاد الزام کی مذمت کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ یوکرین میں روس کی جنگ کی حمایت کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین نے کہا کہ امریکہ نے یوکرین کے لیے بڑے پیمانے پر امدادی بل منظور کیا ہے، جبکہ چین اور روس کے درمیان معمول کی تجارت کے خلاف بھی بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ چین نے طویل عرصے سے ان دعووں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ یوکرین کے تنازع میں ایک غیر جانبدار فریق ہے، لیکن ماسکو کی جارحیت کی مذمت کرنے سے انکار کرنے پر اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فرانسیسی پولیس ذرائع کے مطابق فرانس سے برطانیہ جانے کے لیے انگلش چینل کو عبور کرنے کی کوشش کے دوران ایک بچے سمیت کم از کم 5 تارکین وطن گزشتہ رات ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کی وجہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی۔ اس خبر کے بعد برطانیہ کے وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت خطرناک چھوٹی کشتیوں کے سفر کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ طالبان حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ پر رد عمل میں کہا ہے کہ افغانستان اور مغربی انسانی حقوق کی اقدار مختلف ہیں۔ ترجمان نے قومی ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی بنیاد شریعت ہے اور یہ اقدار امریکہ اور مغربی ملکوں کے انسانی حقوق سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے امریکی حکومت سے کہا کہ وہ دوسرے ملکوں پر اپنی اقدار مسلط نہ کریں۔ امریکی وزیر خارجہ نے پیر کو انسانی حقوق کی 2023 کی رپورٹ پیش کی تھی۔ بنگلہ دیش میں ایک ہفتے سے جاری ہیٹ ویو کے باعث شدید درجہ حرارت 109 ڈگری فارنہائٹ تک بڑھ گیا ہے۔ حکام نے پیر کو ملک بھر میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کیا تھا اور ایک ہفتے کے لیے اسکولوں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے دھوپ میں نہ نکلیں۔ حکومت نے تمام ہسپتالوں کو تیار رہنے کی ہدایت کی ہے کیونکہ ہیٹ ویو کی وجہ سے ہیٹ سٹروک اور ڈی ہائیڈریشن کے کیسز بڑھ سکتے ہیں۔ امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔